میرے محترم دوستو، 4 صفات ایسی ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، لیکن یہ 4 کے 4 صفات ہماری زندگیوں سے نکلی ہیں۔ یہ 4 باتیں اللہ کو بہت ہی پسند ہیں، لیکن اللہ کی شان یہ 4 باتیں ہمارے عمل سے دور ہیں۔ جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں، ناپسند ہیں، اس کو ہم نے قریب کیا ہوا ہے، اور جو چیزیں اللہ پاک کی پسندیدہ ہیں اس سے ہم نے اپنے آپ سے دور رکھا۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ پاک سے ڈرتے رہنا، خوف خدا۔ آج خوف خدا ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ معاف کیجیے، جو تجارت کی لائن سے وابستہ ہے وہ بھی خوف خدا سے خالی ہے۔ جو سبزی فروش ہے، پھل فروش ہے، وہ بھی یعنی اس چیز سے غافل ہے کہ اللہ کا خوف بھی کوئی چیز ہے۔ اس لیے تو زندگی بگڑ چکی ہے۔ آپ جائیے، یہ میں اللہ ماشاء اللہ کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں۔ اچھے لوگ بھی موجود ہیں اسی معاشرے میں، نیک لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اکثریت ایسی نہیں ہے۔ اکثریت ایسی نہیں۔ آپ کسی ریڑھی والے سے کوئی چیز خریدے، ریڑھی والے نے ناقص بیکار فروٹ الگ رکھا ہے، اچھے فروٹ سامنے ہیں، لیکن جب آپ جا کر لوگے، آپ اس سے یہ کہو گے کہ بھائی میں اپنی مرضی سے پھل اٹھاؤں گا، آپ کی قیمت آپ کی مرضی کا دوں گا، لیکن اس کے باوجود کچھ خراب پھلوں سے بھرے ہوئے چیلے الگ رکھے ہیں، اور کوئی الگ تو نہیں ہے، چیلوں میں نہیں ہے، لیکن یوں ہی رکھے ہیں۔ جب کوئی لینے والے آئے گا، خریدے گا، کوشش یہ ہوگی کہ ناقص چیز کسی گاہک کو پکڑا دے۔ ارے تم تو خدا سے ڈرو، کیوں تمہارے دل سے خوف خدا ختم ہو گیا؟ ڈنڈی مارتے ہیں، سبزی والے الگ ڈنڈی مارتے ہیں، فروٹ والے الگ ڈنڈی مارتے ہیں، چیزیں فروخت کرنے والے الگ ڈنڈی مارتے ہیں۔ ابھی تو حال یہ ہے کہ قسم کے لیے 5 بھینس پالا ہوا ہے اور لوگوں کو 50 بیلوں کے حساب سے دودھ مہیا کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کون سی کیمیکل ڈالتے ہیں اس میں۔ آج سب سے زیادہ مریض معدے کے ڈاکٹر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ معدوں کا ستیہ ناش کیا ہے۔ چائے کی پتی بیچیں گے، پتہ نہیں کیا ملا کر۔ ایک دفعہ کسی سے مرچ، سیاہ مرچ ثابت لیا، میں نے کہا کہ یہ اچھی چیز ہوگی، اس لیے کہ پسا ہوا نہیں ہے، پسے میں تو کچرا مچرا بھی پیس دیتے۔
لیکن خدا کی قسم جب گھر لے گیا تو اس میں مرچ والی خوشبو ہی نہیں تھی. پتہ نہیں کس چیز کو رنگ کر سیاہ مرچ کے نام پر فروخت کر رہے ہیں. اتنا دھوکہ، اتنا فراڈ. کیا یہ اللہ کو بھول چکے ہیں؟ کہاں چلا گیا خوف خدا؟ دکھاتے کچھ ہیں، دیتے کچھ ہیں. یہ آپ کے سوشل میڈیا پہ جو آن لائن چیزیں فروخت کرتی ہیں 99% اس میں جھوٹے ہیں. اور وہ جو حکمت کے نام پہ کوئی چیز دیتے ہیں اس میں تو خالص گوبر ڈالا ہوا ہے. وہ چیز ہے ہی نہیں، گوبر. پھر کہتے حالات درست نہیں ہوتے، پھر کہتے ہیں کہ بیماریاں گھروں سے نہیں جاتے. ارے تم کس طریقے کا معاملہ کرتے ہو؟ جو کرو گے وہی اللہ پاک تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا. خوف خدا دلوں سے نکل چکا ہے. اگر اللہ کا ڈر دلوں میں ہوتا تو خدا کی قسم یہ معاشرہ انتہائی خوشی والا معاشرہ ہوتا. ہر ایک کو حق والی چیز ملتا. لیکن آوے کا آوہ ہی بگڑا ہے، آوے کا آوہ ہی بگڑا ہے. یہ چیز اللہ کو پسند ہے کہ خوف خدا ہو دل میں، لیکن خوف خدا دلوں میں نہیں ہے. دوسری چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ میانہ روئی ہے. اگر اللہ نے دولت دی ہے تو بھی میانہ روئی اختیار کرو، اگر کچھ نہیں ہے تب بھی میانہ روئی پر قائم رہو. جب پیسہ آتا ہے الامان والحفیظ، فرعون قارون کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ولیموں میں جو کانے ضائع ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، میانہ روئی نہ ہونے کی وجہ سے. سب دکھلاواپن ہوتا ہے. بابا اتنا بناؤ، ایسے رکھو. کسی کے دو کا مہمان کے سامنے حد سے زیادہ کانا رکھنا یہ تکبر ہے. اور بالکل ایسا رکھنا کہ وہ پیٹی اس کا نہ بھرے، یہ بھی انتہائی بیکار صفت ہے. درمیانہ رہو، درمیانہ. اور تیسری چیز انصاف پر قائم ہو. دوست ہے، یار ہے، گھر میں خواتین ہیں، آپس میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ باہم شیر و شکر ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا باہم اختلاف ہو جائے، اب گالیاں بھی جائز، غیبت بھی جائز، بغض بھی جائز، نفرت بھی جائز. سب معمولی بات پہ میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر لیتے ہیں. بیوی رخصت ہو جاتی ہے اپنی والدین کی طرف، بیٹا گھر میں رہ گیا. اب وہ بیٹا جو کچھ دیر پہلے بیوی کی محبت میں مبتلا تھا، اب الزامات، بہتان تراشی، یہ بد کردار عورت تھی. استغفر اللہ. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ انصاف ہے؟ تھوڑا سا معاملہ الٹ پلٹ ہو جائے پھر سب کچھ جائز ہو جاتا ہے. اس لیے عدالت میں جج کو قرآن میں پابند کیا گیا ہے، جب بھی فیصلہ کرو ایک فریق کے ساتھ دل میں محبت نہ ہو، اور جب بھی غصے کی حالت میں ہو تو فیصلہ نہ کیا کرو. جج کو کہا گیا غصے کے عالم میں فیصلے سے دور رہو، تم سے انصاف کی کوئی توقع نہیں.
لیکن یہاں کہ جیسے ہی تھوڑی سی بات الٹ پلٹ ہو گئی، الامان الحفیظ، ایسی دشمنی کہ اب سب کچھ جائز، نفرتیں بھی جائز، جو بہتان ہے اس پر لگا دیتے ہیں۔ اللہ کو یہ بھی نہ پسند ہے۔ پسندیدہ بات یہ ہے کہ انصاف کرنا۔ اور چوتھی بات، ہر حال میں الحمدللہ کہا۔ آپ جائیے کسی دکاندار کے پاس، پوچھے کیسے گزر رہے، کہتے مزہ نہیں، کچھ نہیں۔ ایک دفعہ اتنی سرین مارکیٹ میں ایک دکاندار تھا، میں کبھی کبھی گزر جاتا تھا، بہت پرانے، یعنی 25-30 سال پہلے کی بات ہے۔ تو کہا کہ صاحب کیا حال ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ میں نے کہا آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے؟ اچھا، گاہک کو سامان پیک کر کے دے رہا تھا اچھا خاصا۔ میں نے کہا کیا حال ہے بھائی؟ کہا خون نسل کاروبار، کہا صاحب خون نسل پشپا ورځ ورسره ناست یم، خون مې نسته. ما ته څنګه خوند غواړې؟ وایي د دا وخته پورې به ما 15,000 د ماپښین به خو 15,000 روپو سودا کړې وه، تر اوسه مې 40,000 په مشکل کړي ده. سره نور خوندونه هم ووایه. یعنی ہمارے مفتی اعظم پاکستان حضرت مرحوم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ، مفتی شفیع عثمانی صاحب کے والد، ابتدا میں بکرا پیڑی کراچی نانک واڑے میں اس کا مدرسہ تھا، پھر وہ جگہ چھوٹی پڑ گئی، لانڈی کورنگی کی طرف سے بڑی زمین تھی، ان دنوں میں مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے گدڑوں کے غول کے سوا اور کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے نام لے کر توکل کر کے چار دیواری بنا دی. آج وہ کراچی کی زمینوں میں انتہائی قیمتی زمین ہے، کراچی نمبر 14 خالد دارالعلوم اس پر قائم ہے. بس پرواز لوگ آ جاتے ہیں سیٹ وغیرہ رمضان میں تو زکوٰۃ کی دے جاتے، 20,000 ان دنوں میں، 15,000 25,000 تو انتہا ہوتی. جس سے بھی میں نے پوچھا کہتے مزہ نہیں ہے، جس سیٹ سے بھی میں نے پوچھا کیا حال ہے، کوئی مزہ ہی نہیں ہے کاروبار. پھر وہ جس نے بہت زیادہ کہا تھا کہ مزہ نہیں ہے، ایک دن میرے پیسہ ہے قاری صاحب چلتے ہیں، میں نے نئی یونٹ بنا لیا، اس کے افتتاح کرنا ہے. میں نے کہا ایک اور میل بنا دیا، کہاں دعا کے لیے مجھے لے جانے کا. کہ اچھا اس سال تو تم نے کہا تھا کہ مزہ نہیں ہے، میں سمجھے کہ کب دیوالیہ ہوگا تم اور بنا رہے ہو. کہتے نہیں قاری صاحب، مفتی صاحب آپ سمجھے نہیں، ہم سال میں حساب کرتے، یہ سیٹوں کا حساب بتا رہا ہوں، حساب کرتے ہیں کہ اس سال میں نے 1 کروڑ کمانا ہے، اس میں جتنا کم ہو جائے اس کو ہم نقصان بولتے ہیں. جتنا کم ہو جائے کہ اس سال اتنا کمائی کروں گا، کمائی تو کر لی میں نے لیکن اتنے نہیں جتنے میں نے چاہا. اچھا مفتی صاحب فرماتے ہیں اب بات سمجھ میں آ گئی، تمہارے اس کو تم نقصان بولتے ہو. دیکھیے اللہ نے سب پہ فضل کیا ہوا. یہ جو مانگنے والے ہیں نا بھوکے یہ بھی نہیں سوتے، مانگنا ان کی عادت پیشہ بن چکا ہے. ایک دم میں تندور سے صبح سویرے کا وقت تھا، یہ بھی پرانی بات ہے، تو مجھے ایک ہیرونی سے اندازہ لگ جاتا ہے. کہتے 10 روپیہ دے دو. میں نے کہا کیا کروں گا؟ کہتے چائے روٹی کھاؤں گا صبح کے وقت. میں نے کہا بیٹھ جاؤ. وہ سامنے ہوٹل جیسا چائے والا، میں نے اس کو کہا چینک چائے اس کو بیچ دو. تندور والے سے کہا کہ روٹی دے کے، نہیں وہ تو یہ کھلا چکے ہیں.
چائے بھی پی چکا ہوں اور روٹی بھی، پھر نشے کے لیے چائے. پښتو کې کیسې وایي دا جانو ځای کعبه دی، د چرسیانو ځای نو ځنګل دی. نو ځان ځنګله ته رسوم امیزی اڈیا سر. میں نے کہا بدبخت تمہیں نشے کے لیے چاہیے نا. کیسے؟ ہاں، کھانے پر یہ سب اللہ نے اس کو دیا ہے، اچھا کھانا کھاتے، لیکن نشے کے لیے، نشے کے لیے بس وہ کچھ. اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بھی حالات ہو اللہ کے حمد و ثنا بیان. الحمدللہ. کوئی پوچھے کیا حال ہے، بولو الحمدللہ. بندے کے سامنے فریاد مت کرو. بندہ تمہارا کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا. جو فریاد تم بندے کے سامنے کرتے ہو وہی فریاد تم اللہ کے سامنے کرو. اللہ تمہاری فریاد کو سنتے بھی ہیں اور تکلیف کو بھی دور فرماتے ہیں. اگر بندے کے سامنے کرو گے، بندے دو قسم کے ہوں گے، یا تم پہ ہنسیں گے، ایک مذاق اس کو مل جائے گا. تو اس لیے جو بندہ پوچھے کیا حال ہے، بولو الحمدللہ. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فالج کے اٹیک میں تھے اور 32 سال سے فالج کے زد میں چرپائی پر پڑے تھے. جو بھی آتا حضرت عمران بن حسین سے پوچھتا حضرت کیا حال ہے، کہا الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا. بیچارے سے پوچھتا نا، ہم کہتے ہیں یار بس مصیبت نے ہمارا گھر دیکھا ہے. جو بھی مصیبت آسمان سے آتی ہے میرے گھر کا پوچھتی، پھر میرے گھر کے اندر چل جاتی. بھائی اللہ پاک کے حمد و ثنا کرتے رہو. شکر ہے اللہ پاک خوب دے رہا ہے، اچھا دے رہا ہے. میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں، ایک دفعہ ایک شخص، وقت کی بات ہے، ایک شخص آیا، اس نے کہا قاری صاحب بیٹے نے اچھی تعلیم حاصل کی، بہت اچھے پوسٹ کے لیے اس نے امتحانات بھی دیے مختلف محکموں میں، بس آپ دعا فرمائیں ایک اچھی تنخواہ میں اس کی لگ جائے. اچھا، میں نے کہا کہ بہترین تنخواہ ہو؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کی بیٹے کو ایسی جگہ لگا دے اتنی تنخواہ ہو اس نے جیسے سنی مسجد کی امام کی تنخواہ ہے. کسی مسجد کی کسی امام کی جو تنخواہ ہے، اللہ اتنی تنخواہ اس کی بیٹے کو بھی لگا دے. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا مولوی صاحبان تو اس کم تنخواہ میں گزارا کر رہے، تو اپنی بیٹے کے لیے اتنا اونچی تنخواہ مانگتے ہو. میں کروں گا دعا یہی کہوں گا یا اللہ ان کی بیٹیوں کو اتنی تنخواہ لگا دے جس طرح یہ اپنے امام مسجد کو دیتے ہیں. وہ بھاگا، وہ اچھا لگا. اچھا، میں نے کہا اپنے لیے اونچی تنخواہ، اونچی پوسٹ. اب مولوی صاحب بیچارے کو مسجد میں بٹھائے ہوئے، کچھ بھی نظارت. اور آگے مولوی صاحب دوڑے جنازہ صفا کریں، میں صاحب جھاڑو دینے دوال. مولوی صاحب کون سا کام کرے؟ جھاڑو مولوی صاحب لگائے، پانی مولوی صاحب بھرے، وقت پر اس کو بند مولوی صاحب کرے، صفائی مولوی صاحب کرے، اذان مولوی صاحب دے، بچوں کو مولوی صاحب پڑھائے، امامتی مولوی صاحب کرے. اور جب تنخواہ کی بات آتی اب لایا نو پیسو سکی خارش بپی مراز تین سکی بدا پیسو ورکی بلا سرپی چندا. اور دا مولی صاحب سکی بابا مولی صاحب کل غشتی درسا یو رز ماجی دی ندی بر کڑی یو رزی سارا زن نا وقت کڑی ندی
یو ورځ اذان لیټ کړی نه دی، یو ورځ صفایي نه کړي، خپل الله د رضا کولو لپاره صفایي کړي ده، سبق وایي ګرده کار کوي، صحیح مطالبه نه ده کړې چې زه دا غواړم، بیا هم ته یې خوا به دی اور مولوی صاحب خوشحاله. لیکن تمام علماء سے پوچھو کیسے گزرتا ہے، ہم تو یہی کہیں گے الحمدللہ بہت اچھا گزرتا ہے، بہت اچھا. ہم اس لائق ہی نہیں تھے، اللہ اتنا ہمیں دے رہا ہے، بس تو کیا چاہیے. کل کے دن کس نے دیکھا ہے، آج کے دن اللہ نے کھلا دیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر. ہم جس دن مدرسے میں داخلہ ہم نے لیا، ہم نے اس دن اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ آخرت سودا ہے، دنیا نہیں چاہتا، یہ دین اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ میری آخرت بن جائے. بس اللہ پاک کی حمد و ثنا پڑھتے رہو، شکر ادا کرتے ہو. جس حال میں اللہ نے رکھا ہے بہت اچھا حال ہے. اپنے سے ذرا دوسرے لوگوں کو دیکھو، اس کا حال کیا ہے. ان کی نسبت حضور نے فرمایا دین کے معاملے میں اپنے آگے والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے پیچھے والے کو دیکھو. دین کے معاملے میں یہ دیکھو فلان شخص 5 وقت کا نمازی ہے، میرے کمر ٹوٹ جائے میں 2 نمازیں پڑھتا ہوں، پھر اللہ کی طرف دوڑ لگ جائے گی. اور دنیا کے معاملے میں پیچھے، مجھے پھر بھی 2 ٹائم کھانا اچھے مل جاتے، بیچارے کا حال کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ اس پر شکر کرنے کی توفیق مل جائے گی. آج ہم آگے والے کی دیکھتے ہیں، شاہ یہ دکان بلے واخصی زب درین ہو رکھا، درے خصی زب مارکیٹ جوڑو، بس دنیا یہ میدان دے. اور دن پر معاملے کی شاعت والا تو چلو تو خویو ظلم کم اول خویو المزلہ نکل ذکر دا حال. تو اس لیے میرے محترم دوستو ان صفات کو اپناؤ جو اللہ کی پسندیدہ، اور جو اللہ کی ناپسندیدہ صفات ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھو. کھلاتے بھی اللہ ہے، پلاتے بھی اللہ ہے، ہاں قدم تو بڑھانا ہے، لیکن اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. کس دن اللہ نے خوب دیا بولو الحمدللہ، کسی دن کمزوری ہو گئی یہ مت کہو کہ یار آج کچھ بھی نہیں ہوا، شکر ہے اللہ کا، جس ذات نے کل اچھا دیا تھا آج تھوڑا امتحان ہو گیا. لقمان حکیم ایک باغ میں مالی تھا، تو ایک دن مالی نے کہا کوئی پھل توڑ کر لاؤ دیکھو. جب لائے وہ خربوز تھا. مالک نے کہا آج میں لقمان تجھے کھلاؤں گا. تو اسے ایک کاش کاٹتا گیا، اس کو کھلاتا گیا. لقمان حکیم وہ مزے لے کر کھا رہا تھا، مزے لے کر کھا. آخری جب رہ گیا تو باغ کے مالک نے کہا تم نے تو بڑی مزے سے کھا لیا، جیسے بہت مٹھاس ہو. اس نے خود جب ایک چک کھایا پھینک دیا، یہ تم نے کھایا؟ اس نے کہا روزانہ جو ذات میٹھا کھلاتا ہے آج اگر تھوڑا کڑوا ہو گیا تو کیا ہو گیا. مالک نے کہا میں تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کون سا پھل میٹھا ہے کون سا میٹھا نہیں ہے؟ کہا نہیں مجھے یہ پتہ نہیں. کسی کیوں؟ کیسے آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، پھل کھانے کے لیے نہیں. آپ کی اجازت نہیں ہے، میں نے آج تک کسی پھل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. مجھے پتہ نہیں کون سا میٹھا ہے کون سا میٹھا نہیں ہے. چوری چھپے کھانا میری عادت نہیں. تو کسی دن اللہ اگر ایسا کاش کھلائے جو کہ میٹھا نہ ہو تو کھا لیا کرو، پرواہ نہیں ہے. وہ جس ذات نے میٹھا کھلایا ہمیشہ اگر ایک دن تھوڑا سا تلخ چیز آ جائے تو اس پر اللہ سے شکایت کیسے؟
بس میرے محترم دوست، اگر اللہ کی مان کر چلیں گے خدا کی قسم زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔